صاحب، وہ سوال آپ سے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی پوچھا ہے اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ اکثر جو ہے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے، اذان کی آواز جب آئے تبھی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور جب طلوع فجر یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے تب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی کہ جب ہم آواز دیتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس وقت وہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہم کھانا پینا چاہیے اور ہم کھانا کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کھانے کا ٹائم، سحری کا ٹائم ختم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اذان دی جائے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب طلوع فجر یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ غلام یاسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع فراہم کیا لوگوں کے سامنے یہاں پر بیٹھنے کا اور لوگوں کو دینی مسائل سکھانے کا۔ آپ کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں اور شرعی مسائل سے آگاہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم۔ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے جو سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے، غلط ذہنی کی وجہ سے سحری کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے رہتے ہیں، تو اس کے جی بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی گھوڑے سے فجر سے، ٹھیک ہے پھر تک روزے پورے کرو۔ ٹھیک ہے آیت مقدسہ کے اندر رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا ٹھیک ہے معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جی فجر کی ٹھیک ہے اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اذان ہو یا نہ ہو، آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ٹھیک سے ہے پہلے کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ حدیث ٹھیک ہے پاک میں ہے، حضرت جعلہ قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر ایک، ٹھیک ہے افطار میں جلدی کرنا، نمبر دو، سحری میں تاخیر کرنا، اور ٹھیک ہے نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے سبحان اللہ بے اب شک۔ سحری میں تاخیر کرنا سے پاک میں لفظ آیا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا، اس سے کیا مراد؟ ٹھیک ہے سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی جی چاچا۔ تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ٹھیک ہے پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے؟ لوگ ٹھیک تاخیر ہے یہاں تک کہ اذان فجر ہو جاتی ہے، بعض لوگ تو آپ نے جیسا فرمایا کہ طلوع سورج، جب سورج طلوع جی ہوتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھائیں۔ تو جی جی مفسر ہلو۔ الامت مفتی حضرت مفتی احمد یخان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یعنی یہ جو تاخیر ہے، سحری میں جی تاخیر کرنا، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر ٹھیک سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ٹھیک دیا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ ٹھیک غروب ہے سبحان آفتاب سے اللہ لے بے کر شک۔ صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر صبح صادق کہہ رہا ہوں میں بار بار، جی تو جی جو صبح صادق کا لفظ کہہ رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں،
یہ سورج کے طلوع ہونے کا استعمال لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہا ہوں، صبح صادق۔ ٹھیک ہے، تو صبح اس طرح صادق، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب اب رات کے یہ جو 9 گھنٹے ہیں ان کو 6 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہر حصہ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا بنے گا۔ بے تو اب شک، رات کا جو آخری 1.5 گھنٹہ ہوگا وہ رات کا آخری حصہ کہلائے گا، تو وہ سحری جی کا آخری وقت ہوگا اور وہ سحری کا وقت ہوگا۔ اور ہم لوگ جو ہے ٹھیک ہے، صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ کان لگا سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد سے اذان آ رہی ہے، ابھی اذان بالکل ختم نہیں ہوئی، ابھی فلاں دور سے اذان آ رہی ہے، اور وہ سنتے رہتے ہیں اور یوں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ٹھیک رہتے ہے، ہیں۔ اگر کھائیں نہیں تو نہیں ہے تو کم از کم آخر یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی پی کر اپنی اصطلاح کے اندر جس کو وہ روزہ بند کرنا کہتے ہیں وہ پانی پی لیتے ہیں، تو اس ٹھیک ہے، کو روزہ بند کر کیا کرتے ہیں، اور روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ بند نہیں ہوتا بلکہ ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا روزہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک تو ہے، وہ روزہ نہیں، تو لوگ اذان کے پیتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت سے واضح جی معلوم جی ہو گیا بالکل، کہ بالکل، صبح صادق کا جو تعلق ہے وہ اذان سے نہیں ہے، نہ ہی کسی ٹھیک ہے، سائرن سے ہے، نہ ہی کسی کوئی اور چیز سے ہے، بلکہ صبح جی صادق کا جو وقت ہے، صبح صادق کا جو دار و مدار ہے وہ اذان کے اوپر نہیں ہے۔ اور جو ٹھیک ہے، صبح صادق کے بعد یعنی اذان کے دوران یا صبح طلوع آفتاب کے وقت جو کھاتے پیتے رہتے ہیں اور پھر سارا بھوک پیاس کے اندر گزار دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں آتا، نہ وہ روزہ دار ماشاء اللہ ہوتے ہیں نہ بالکل، ان کو ثواب ملتا ہے، کچھ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر ٹھیک ہے، اب یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں صبح صادق کے دوران اذان فجر ہو جاتی ہے، اذان فجر کے آخر تک کھاتے رہتے ہیں، یا کم از کم بالکل کھاتے نہیں ہیں تو آخر میں پانی تو پی ہی لیتے ہیں، تو جی یہ سب جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ سب علم دین سے دوری کے سبب ہے۔ اگر لوگ اللہ کافی لوگ بہت سارے آزاد سائرن پر سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، اور آزان پر افطار کا دور و مدار سحری کا دور و مدار آزان کے اوپر ہے، اسی طرح روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ عام ٹھیک غلطی ہے، اور اس عام ٹھیک غلطی کو دور کرنے کے لیے اچھا یہ ہے کہ رمضان میں صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہی 3 4 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر لینا چاہیے، روزے کی نیت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ سب لوگ جو ہے روزہ کہلائیں گے اور اپنے اس روزے میں محفوظ رہیں گے۔ ہر ایک بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان ٹھیک فجر صبح صادق کے بعد دینی ہوتی ہے، اور جو وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف ٹھیک ہے، نماز کے لیے دی جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اذان فجر سے پہلے یہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، پاک ہم سب کو جو ہے اس غلطی سمجھنے اور تمام لوگوں کے اندر یہ بات پہنچانے بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، اور سب ماشاء اللہ،